بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عن ابی بریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. خدا وند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو جناب سید الشہداء کی ذوات مقدسہ کے بارے میں، ذات عظیمہ کے بارے میں ادا ہو رہے ہیں، اللہ ان الفاظ کو مولا کے توسل سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر کو ہم سے راضی فرمائے. اور دعا ہے کہ سید الشہداء کی عزت و عظمت کا صدقہ اللہ رب العزت اس مہلک وبا سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے انسانیت کا درس دیا ہے. وہ اللہ کے جو خالق اکبر ہے، وہ اللہ کے جو اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اللہ کے جس کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس اللہ کی محتاج ہے. وہ اپنے خالق ہونے میں، وہ اپنے رازق ہونے میں، وہ اپنے الہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی ذات یکتا ہے، وہ یکتا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی ذات واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود باقی رہے گا ابتدا سے لے کر آخر تک. اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ توحید کہ جس توحید کے لیے انبیاء کو اللہ نے بھیجا، وہ توحید کہ جس توحید کو پہچانے کے لیے، جس توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے، جس توحید کے پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو خلق کیا اور رسولوں کو خلق کیا، اولی العزم پیغمبروں کو خلق کیا، حتیٰ کہ اس ختمی مرتبت کی ذات مقدسہ کو خلق کیا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا. تو یہ آسمان خالق ہوئے کس کی مرہون منت؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ زمین خلق ہو رہی ہے کس کے لیے؟ نبی ختمی مرتبت کے لیے. یہ چرند پرند، یہ حیوانات، نباتات، اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو بھی تیری ذات مقدسہ کے لیے خلق کیا ہے. وما محمد، اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا
میں کوئی چیز نہ بناتا. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ تیری ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں. جس ذات کے لیے اللہ نے یہ چیزیں خلق کی ہے، کیا مرتبے کی مالک ہے، کتنی عظمت کی مالک ہے وہ ذات، کتنی شان کی مالک ہے وہ ذات. لیکن یہی ذات ہے کہ جو مکہ میں رہ کر ان بدوؤں سے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہلوا رہی ہے تو امین ہے، تجھ جیسا صادق کوئی نہیں ہے. اور کتنی عظیم اللہ کی رحمت ہے. خود وہ رحمت ہے اور اس نے اللہ کی ذات نے اس نبی کو کہا، اس نبی کے لیے کہا کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اس کی ذات کیسی ہوتی ہے، اس کی صفات کیسی ہوتی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہے. وہ رسول کس کنبے میں آیا ہے، اس کنبے کی کتنی شان ہے. جس خاندان میں آیا ہے اس خاندان کی کیا شان ہے. آج لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی نبی کا باپ، نبی کا والد جناب عبداللہ جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ارے عقل کے اندھو، اللہ جس نبی کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ جس ہستی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا، آدم نہ بناتا، نوح نہ بناتا، عیسیٰ موسیٰ نہ بناتا، جس کی خلقت کے اوپر موقوف ہے انبیاء کی خلقت، اس کو اللہ کافروں میں بھیجتا، اس کو اللہ ان صلبوں میں بھیجتا کہ جو کافر ہیں، نعوذ باللہ. جب تم کہتے ہو کہ یہ فلاں نے نہیں کلمہ پڑھا، کم از کم سوچ لیا کرو، کم از کم سوچا کرو کہ جس ذات کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ ذات کس عظمت کی مالک ہے، وہ ذات کس مرتبے کی مالک ہے، وہ کتنی عظیم ذات ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ نے آدم کو خلق کیا، نوح کو خلق کیا، ابراہیم کو خلق کیا، موسیٰ عیسیٰ کو خلق کیا، یعقوب و یونس کو خلق کیا، کہ جو آتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گئے کاش ہم محمد کے امتیوں میں سے ہوتے، کاش ہم محمد کے امتی ہوتے ہیں. نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تم کہتے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے خاندان نے، اس کے باپ نے، اس کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا. پہلے عرب کو دیکھو کہ مکہ میں شخصیت کس کی ظاہر ہوئی، شخصیت کا کون حامل تھا، کعبے کا چابی بردار کون تھا، کون سا خاندان تھا جس کو مکہ میں عزت دی جاتی تھی، کون سا خاندان تھا جو قریش میں عزیز تھا. وہ بنو ہاشم تھا، وہ ہاشم کا خاندان تھا کہ جس کو عزت تھی، جس کے پاس اللہ کے گھر کی چابی تھی. وہ کافر ہیں، تم مسلمان ہو. جس کو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مامور کر رہا ہے، جس کو اپنے گھر کی چابی بردار بنا رہا ہے، وہ کافر ہے، تم مسلمان ہو. وہ اللہ کا نبی کس میں آیا ہے؟ بنو ہاشم میں آیا ہے. عرب میں سب سے عزت کے مالک بنو ہاشم ہے، اور پھر ان میں عزت کا مالک جو ہے وہ عبد المطلب. عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کی اولاد ہے کہ جو سب سے عزت کی مالک ہے، اور پھر وہ عزت کا مالک ہے کہ جس کے گھر میں وہ نبی آ رہا ہے کہ جس نبی پر نبیوں کی نبوت ختم ہو رہی ہے، کہ جو خاتم المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، وہ جس کے گھر میں آ رہا ہے. نعوذ باللہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ جی پتہ نہیں اللہ جانے حضرت عبداللہ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. وہ دین ابراہیم کے اوپر تھے. دین ابراہیم جو ہے، جو دین ابراہیم کے اوپر تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے قائل تھے. وہ بتوں کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے، وہ بتوں کو جھکنے والے نہیں تھے. مورخین بتائیں، مورخین نے کسی تاریخ میں نہیں لکھا
کہ جناب عبد المطلب بتوں کو پوجتے ہوں، ابو طالب بتوں کو پوجتے ہوں، عبداللہ بتوں کو پوجتے ہوں۔ اللہ جانے تم کس مٹی سے پیدا ہوئے ہو کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کو کہتے ہو کہ تمہارا خاندان کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تمہارا فلانا کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کو ان میں بھیجا ہے کہ جو مرتبے کے لحاظ سے، جو عظمت کے لحاظ سے پوری کائنات میں بلند ہے۔ اور پھر یہ زیارت وارث کے اور زیارت عاشورہ کے جملے ہیں کہ اللہ نے تم کو صلب طاہر میں بھیجا۔ آمنہ، بی بی آمنہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، کیا وہ صلب طاہر میں سی؟ تبھی تو محمد کا وجود آمنہ کے بطن طاہر میں آیا۔ کون محمد؟ وہ محمد عربی کہ جس کے پیدا ہونے سے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، جس کے پیدا ہونے سے بلتی ہوئی آگ، جلتے ہوئے شعلے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ محمد عربی کہ جس کی پیدائش پر کسر و کسرا کے تخت لرزا جاتے ہیں، محل کانپ جاتے ہیں۔ اس کی کتنی عزت ہے، اس کا کتنا مقام ہے کہ جس نے عرب کے بدوؤں میں، جس نے عرب کے ان پڑھوں میں یہ کہلوایا کہ تو صدیق ہے، تو امین ہے۔ اسی لیے تو شب ہجرت کو علی کو اپنے بستر پر سلا کر اور یہ کہا، علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون و موسیٰ کے درمیان تھی، تو میرا وہی اسی طرح بھائی ہے جس طرح وہ دونوں بھائی تھے۔ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور کل کو امانتیں لوٹا کے مجھ سے آ کے مل لینا۔ تم اس نبی کے بارے میں کہتے ہوئے نظر آتے ہو، جی اس کے لیے اتنی عزت کافی ہے جتنی اپنے بڑی بھائی کی کرنی چاہیے۔ خدا کا خوف کرو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی عزت کیا کرو۔ تم ایک ایسی صنف میں سے ہو کہ جو نبی کی عزت کرتے کرتے اس کی نعوذ باللہ ذلت کا باعث بنتے ہو۔ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرتے کرتے ان کی تذلیل کر دیتے ہو۔ کیا یہ روایات نہیں موجود کہ جس میں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی نے آ کے پوچھا تو حضرت عائشہ نے آگے سے ایک باریک پردہ لٹکایا اور غسل کر کے دکھایا؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہاری عورت سے کوئی مسئلہ آ کے پوچھے، کیا تمہاری عورت ایسا کرے گی؟ اور تم نبی کی بیوی کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ اس بیوی کے لیے کہہ رہے ہو کہ جس کو تم خود صدیقہ کہتے ہو، اس کے لیے ایسے الفاظ لاتے ہو۔ نبی کی ازدواج امہات ہیں مومنین کے لیے۔ ہر نبی کی بیوی نبی کی زوجہ ماں ہے مومنین کی، اور تم اپنی ماں کی تذلیل کر دیتے ہو۔ تم اس اللہ کے نبی کی تعریف کرتے کرتے اس کی تذلیل کر دیتے ہو، نعوذ باللہ، کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی عزت نہیں کرتے۔ اہل بیت تو دور کی بات ہے۔ تم کہتے جی ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کا، اہل بیت کو کیا تم مانو گے اور تمہاری کیا بسات؟ اللہ وحدہ لا شریک کو اگر کوئی نہ بھی مانے تو وہ اللہ ہے۔ محمد عربی کا کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، وہ محمد عربی ہے، وہ عظیم شان کا مالک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کائنات خلق کی ہے، وہ اتنی عظمت کا مالک ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اسے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعظیم کے لیے، جس کی عظمت کے لیے، جس کی شان کے لیے انبیاء لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انبیاء قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
فرشتے قطار میں کھڑے ہو جاتے. اس کو تم مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. میری آج کی تھوڑی سی اس الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اللہ کے نبی کی شان کو پہچانو، اللہ کے نبی کی عزت کو پہچانو. ختمی مرتبت جو پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کو پہچانو، اس پیغام کے اوپر عمل کرو، اس کی ذات مقدسہ کو جانو. اور پھر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے روک جاؤ. جو تمہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے کیا وہ تم نے لیا؟ جس سے اللہ کے رسول نے تم کو روکا تم اس سے رکے. اللہ کا رسول کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، میں اور میرا اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. آج جس شہید کا تھوڑی سی شہادت کا ذکر کرنا ہے وہ حسن کا بیٹا حضرت قاسم سلام اللہ علیہ ہیں. سن 50 ہجری 28 صفر بھی لکھا ہے اور مورخین نے 7 صفر بھی لکھا ہے کہ جب شہادت ہوئی ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی تو اس شہزادے کا سن 3 سال 2 سال تھا. جب میرے مولا 28 رجب کو مدینہ سے چلنے لگے ہیں نا تو یہ دونوں ماں بیٹا مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑے ہیں. اے فرزند زہرا، اے لخت جگر بطول، کیا اس قافلے میں ہم ماں بیٹی کی جگہ بھی ہے؟ اس وقت میرے آقا امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور کہا اے حسن کی بیوہ، اے بھاوج محترم، جب تک تم دونوں میرے ساتھ نہیں جاؤ گے میرا مقصد مکمل نہیں ہوگا، میرے مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی. وہ مشن جو میں حسین لے کے جا رہا ہوں وہ پورا نہیں ہوگا، وہ ادھورا رہ جائے گا جب تک تم دونوں ماں بیٹے میرے ساتھ نہیں چلو گے. چل پڑا یہ قافلہ. 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. جب 10 محرم کی رات آئی ہے نا، یہ وہ رات ہے کہ جو میرے آقا نے مسلمانوں سے مانگی ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانان عالم سے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو رسول نے پالا ہے، کہ جس کو رسول نے اپنا لعاب دہن چسایا ہے. وہ مولت مانگ رہا ہے کس سے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے. کیا وہ حسین اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کے ایام میں اس حسین کی تم تعریف کرو یا اس حسین کے مصحف پڑھو؟ اگر تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی طینت باقی ہے تو حسین کو سمجھو. حسین کو سمجھو گے رسالت سمجھ آ جائے گی، رسالت سمجھ آئے گی، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی. یہ وہ حسین ہے کہ جو اللہ کی توحید بچانے کے لیے، نبی کی رسالت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا. تم ان ایام میں اس کی تعریف اور اس کی شہادت بھی بیان کرنا گوارا نہیں کرتے. کیسے مسلمان ہو؟ میرے مولا نے یہ رات کیوں مانگی ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ انشاءاللہ
शब आशूर की मजलिस में मैं अर्ज करूंगा कि मेरे आका ने इस रात को मांगा क्यों। ये वो रात है कि जिस रात में मेरे मौला ने तमाम असहाब को और तमाम अपने साथ आने वालों को कहा, ये मेरे खून के प्यासे, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। कोई भी नहीं गया। ये वो रात है कि जिस रात में मेरे मौला ने बीबियों की तवक्कुल भी देखी है। बीबियों के खैमे के बाहर खड़े होकर हुसैन ने बीबियों की आहुजारी भी देखी है और बीबियों की तैयारी भी। 10 मुहर्रम का दिन ऐसा है कि जिस दिन में 3 या 4 अफराद ऐसे हैं कि जो बार बार इजाज़त मांगने आए हैं मेरे आका से, और मेरे आका ने इजाज़त नहीं दी। किसी को कुछ कह के टाल देते, किसी को कुछ टाल देते। उनमें से एक जनाब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम भी है। जब भी चचा के पास आते तो मेरे मौला यही कह देते, तू मेरे भाई की निशानी है, तू बेवा माँ का सहारा है, वापस चला जा। हसन वापस, जनाब कासिम वापस आ जाते। जब औनो मोहम्मद जाने लगे तब भी हज़रत कासिम आए। जब अकबर जाने लगा तब भी कासिम आए। जब कोई नहीं रह गया, आखिर में जब इजाज़त नहीं मिली, रोता हुआ माँ के खेमे में आया। कहा बेटा नहीं गए, कहा चचा इजाज़त नहीं देता। उस वक्त जनाब फरवा उठी, कासिम का बाजू पकड़ा है, और जब अपने खेमे से निकली है ना और नज़र पड़ी है जनाब अब्बास की, जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख कर कहते हैं, हुसैन तैयारी कर लो, वो देखो बाबा जा रही है। मेरे मौला ऐसे उठे हैं जैसे जैसे बंदा तेजी से उठता है, तेजी से उठे हैं, उस तरफ चले और बावज के सामने आके कहते, क्यों आ रही हो, मुझे बुला लिया होता। कहा हुसैन, जो कोई चीज मांगने आता है, जिसको जरूरत होती है, जो जरूरतमंद होता है, वही दूसरे के पास आता है। मैं तेरे पास आई हूँ, मैं तेरे भाई की बेवा हूँ, मेरे बेटे को जंग के लिए भेजो। मेरे आका ने कहा ये मेरे भाई की निशानी है और तेरे बेवा होने का सहारा, मैं कैसे भेज दूँ। और मैं जब भी हसन की याद आती है तो मैं कासिम को देखता हूँ, मुझे मेरे भाई की याद आती है। उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने कहा, मैं चाहती ये हूँ कि मेरे बेटे को शहादत के लिए भेजो। तो मेरे आका ने कहा, हाँ बावज, जाओ कासिम को तैयार करो, मैं खुद आके इसको रुखसत करता हूँ। ये वो पहला शहीद है कि जिसके जिस्म के ऊपर कई दफ़ा ज़ीरा पहनाई है मेरे आका ने, ताकि पता था हुसैन को कि इसके ऊपर क्या होना है, इसके साथ क्या होना है। इसलिए मेरे आका ने बार बार ज़ीरा पहनाई, कोई ज़ीरा पूरी न आई तो हज़रत कासिम कहते हैं, चचा रहने दो, मुझे ज़ीरा न पहनाओ। कमसिनी का ये आलम था कि ये वो पहला फ़र्द है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जिसके चेहरे को मेरे मौला ने छुपाया है, ताकि अशकिया को पता ना चले कि ये कमसिन है या बड़ा है। जब मेरे मौला ने, मेरे आका ने जनाब हज़रत कासिम को मैदान जंग की तरफ रवाना किया है, तो फिर पीछे से दुआ किए, मेरे अल्लाह मेरे इस मासूम का, मेरे इस बेटे का ख्याल रखना, मेरे अल्लाह इसको नुसरत देना। अब जब मेरे आका मैदान जंग में आए हैं तो मेरे आका ने जब रिज्ज़ पढ़े हैं तो सामने से अर्ज़दक मलऊन के को ये उमर साद कहता है कि जाओ और इस हाशमी का सर तन से जुदा कर दो। इसने कहा ये बच्चा है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ये मेरी बराबरी का नहीं है, जाओ मेरे फलां बेटे, जाओ जाके इसको कत्ल कराओ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब इसका बेटा सामने आया, पीछे
ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے حضرت عباس، اور یہ حضرت عباس کا ترہ امتیاز ہے کہ حضرت عباس نے حرب جس سے سیکھی ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور بنو ہاشم کے اور اولاد علی کے جتنے افراد ہیں ان کو حرب سکھانے والی ہستی کا نام حضرت عباس ہے، جو کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بیٹا ایسے لڑو، بیٹا ایسے لڑو۔ ارزدہ کے سارے بیٹوں کو جب حضرت قاسم نے فنار کر دیا تو یہ ملعون بپھرا ہوا حضرت قاسم کے سامنے آیا۔ اب میرے آقا نے دعا کی، میرے اللہ میرے بیٹے کی نصرت کرنا، میرے لخت جگر کی نصرت کرنا۔ اب میرے آقا نے اس ملعون کو بھی فنار کیا تو اب کمینہ دیکھ کے کہتا ہے تم کو پتہ نہیں ہے یہ کس خون سے جنے ہوئے ہیں، یہ کس خون سے ہیں؟ یہ بنی ہاشم کا خون ہے، یہ اولاد علی ہیں، یہ اگر تم ایک ایک جاتے رہے تو قیامت تک تم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تم ایک کام کرو، سارے کے ساری فوج نے حملہ کیا۔ اب جب ساری فوج نے حملہ کیا تو ایک وقت آیا جب حضرت قاسم سے زین چھوٹی، اور جب زمین کی طرف آ رہے تھے تو ایک آواز دی، او میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ اب حضور آقا میدان کی طرف دوڑے ہیں، میرے حسین اس طرح میدان کی طرف دوڑے ہیں جس طرح بپھرا ہوا شیر دوڑتا ہے۔ جب قاسم کی طرف میرا آقا دوڑے ہیں تو وہ جو دشمنان تھے جو حملہ کر رہے تھے، جب امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے بپھرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی اپنی جگہ سے ڈر کے مارے جب دوڑنے لگے تو یہ قاسم کی لاش اور ان کے گھوڑوں کے سنبوں کے تلے پامال ہو گئی۔ اور جب میرے آقا حضرت قاسم کے پاس پہنچے تو جان قفصے سے روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی۔ یہ وہ پہلا شہید ہے کہ جس کی لاش کو میرے آقا نے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ لاش حضرت قاسم کی گھوڑے کی ٹاپوں سے اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ جب میرے آقا نے حضرت قاسم کو اٹھایا تو حضرت قاسم کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر خط کھینچتے ہوئے آ رہے تھے۔ بعض کہتے حسین نے ایک کپڑا بچھایا اور اس پر قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور گنج شہداء میں لے آئے، اور جب گنج شہداء میں لے آئے تو جب میری آقا زادی کو ڈھونڈا گیا تو سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی، اور میرے اللہ مجھ غریب کی اس کم، میرے اللہ مجھ فرما کی، مجھ کی یہ قربانی قبول فرما۔ جب میرے آقا نے جناب فرما کو دیکھا تو دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیوہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، وہ تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، جاؤ اپنے بیٹے کی لاش پر گریہ و زاری کرو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔